الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور شوق دے نال درود پاک تمام احباب پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز حاضرین و سامعین، ساڈی گفتگو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت کے متعلق چل رہی ہے، اور آپ دے خاندان نے ساتھیاں نے جو قربانی پیش کی تھی اس حوالے نال پچھلے جمعۃ المبارک تے حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے اور باقی چیزاں ذکر ہوئیاں. اج دا تذکرہ جڑا ہے کہ حضرت امام حسین نے مکہ شریف جس وقت خط حضرت امام مسلم بن عقیل جڑے پترے ایران اور انہوں نے پہلے کوفہ بھیجیا کہ حالات معلوم کرو. لوگاں ہزاراں دی تعداد وچ بیعت کیتی اور اے وعدہ کیتا کہ اسی تواڈے نال تسی دین اسلام دی تبلیغ واسطے ایتھے تشریف لے آؤ، اس نظام نو اسلامی نظام بڑھاؤ، اسی تواڈے نال رہنا. وہ خط حضرت مسلم بن عقیل نے لکھ دیتا حضرت امام علی مقام ال. وہ خط پہنچ گیا. ہن چونکہ حضرت امام حسین نے یہ فیصلہ کیتا کہ پہلے مسلم بن عقیل نو بھیج کے پتہ کر لئیے، اگر حالات ٹھیک ہون تے میں مدینے وچوں کوفہ جاواں، نہ ٹھیک ہون حالات تے میں نہ جاواں. ہن جس وقت خط آ گیا کہ حالات ٹھیک ہیں، ہن حضرت امام حسین نے سمجھا کہ ہن اے میرے واسطے ضروری ہو گیا ہے کہ من اس چیز دے بارے اطلاع آئی ہے کہ حالات ٹھیک ہیں. ہن بھی میں اگر نہ جاواں
کوفے دے وچ تے جڑے کوفے والیاں دے خط ہیں کہ تسی ساڈے کول آؤ، ساڈے یزیدی حکومت نے ساڈے دین نو بگاڑ دیتا ہے تے ظلم کر رہے ہیں لوگاں تے، تسی آؤ اسی تھوڑے نال ہاں، اگر تسی نہ آئے تے قیامت والے دن اسی ایک ساں کہ اسی تا نواسہ رسول نو بلائندے رہے اسے ساڈے کول آیا ہی کوئی نہ۔ اے چیز جڑی ختم کرن واسطے حضرت امام حسین نے مدینہ چو مکہ وچوں ہن کوفہ دا جڑا سفر آ او شروع فرمایا۔ کافی لوگوں نے حضرت امام حسین نو پھر بھی اس چیز دے اتے اصرار کیتا کہ تسی کوفہ نہ جاؤ، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، بے وفا لوگ ہیں، انہاں تواڈے والد نال بھی حضرت علی نال بھی بے وفائی کیتی ہے۔ پہلو اے یاد دے رہے ہیں کہ اسی بڑے حضرت علی دے چاہنے والے ہاں، بڑے نعرے لیندے ہاں، لیکن جس وقت حضرت علی تے مشکل وقت آیا کوفہ دے لوگاں ساتھ چھوڑ، حضرت امام حسن نو خلیفہ کوفہ دے لوگاں ساریاں بڑی حمایت کیتی، بناؤ 6 مہینے خلافت چلی، حضرت امام حسن تے مشکل ٹائم آیا، کوفہ والے ود ساتھ چھوڑ دیتا۔ کئی ایسے آن جڑے وک جاندے آن، پیسہ لے لیندے آن، کئی ایسے آن جڑے ڈر جاندے آن۔ اس تو بعد ہن تہاڈی کیفیت ہے انہاں انج کرنا ہے، تسی نہ جاؤ، لیکن حضرت امام حسین فرمائندے آن میں اس چیز نال غرض نہیں کہ نتیجہ کی آنا ہے، میں اس چیز نال غرض ہے کہ میں اس کوشش کرن والے لوگاں وچ شامل ہاں جڑے اسلامی قدرن بچاؤن واسطے جڑے نکلے، چاہے اگوں انہوں اس دی قیمت جو بھی چکانا پئی، میں اپنے اتنے گل نہیں آن دینی کہ کل نو کوئی یہ آکھے کہ اسی بلندے رہے اسے تسی آئے نہ ہو۔ اس چیز اتنے گفتگو کر کے حضرت امام حسین مدینہ شریف وچوں مکہ اور مکہ وچوں ہن کوفہ دا سفر شروع کیتا۔ ایتھے حضرت عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب جنہ دے گھر حضرت زینبان حضرت امام حسین دی ہمشیرہ، انہاں بڑا اصرار کیتا کہ تسی نہ جاؤ، اور پھر آپ نکلے تے نال انہاں اونو محمد نو بھیج دیتا کہ تسی جا کے انہاں روکو، میں جڑا مکے دا گورنر ہے او دے کولوں لکھوا لواں کہ کوئی حضرت امام حسین نو تکلیف نہ دے۔ او دے لائے لکھوایا، نال اس دا بھائی جڑا وہ بھی آ گیا۔ ہن اے پچھوں بڑا تیزی نال سفر کر کے حضرت امام حسین دے قافلے نال ملے۔ ایتھے ہن آپس وچ گفتگو ہوئی، یہ لوگ جڑے آنے حضرت امام حسین نو واپس مکے لے جانا چاہتے ہیں اور آپ اگے جانا چاہتے ہیں کوفہ وچ۔ جس نے نہ بار بار اصرار کیتا، حضرت امام حسین نے فرمایا اگر میرے جان دے اے لوگ دشمن ہیں یزیدی تے اے اگر مکے وچ آ کے قتل و غارت کرن تے میرے واسطے اے بالکل نامناسب ہے کہ میں حرم دی زمین وچ کوئی اللہ تعالی دے گھر قتل و غارت کرے، میں اس چیز میں اچھا نہیں سمجھدا، میری اگر جان جانی ہے تے میں حرم چوں باہر نکلدا۔ وہ لوگ گل نو سمجھن نہ، انہاں کہ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، تسی کیوں جا رہے ہو؟ بڑی دیر گفتگو تو بعد جس ویلے وہ نہ منے، حضرت امام حسین نے بھی انہوں دی گل نہ منی جڑے پیچھوں واپس ہٹاؤن والے ہیں۔ ہن اوتھے پھر عبداللہ بن جعفر نے پوچھا پھر تسی سن گل دسو اصل گل کی ہے جیڑی چیز تھانوں پیچھے ہٹن نہیں چاہیے۔ اس وقت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جواب دیتا، حضرت محترم حضرت امام حسین نے ساریاں دے اصرار سنے، ساریاں دے مشورے سنے، ساریاں دیاں گلاں باتاں سنیاں،
ہر ایک نے کوشش کی تھی واپس آ جاؤ، لیکن امام علی مقام واپسی ال نہیں آ رہے، کوفہ والا سفر دا ارادہ برقرار رکھے ہے۔ بالآخر عبداللہ بن جعفر نے پوچھا وجہ کی ہے؟ ساڈے اتنے اصرار دے باوجود امان نامہ بھی میرے کول ہے، کوئی تھانوں مکے وچ پوچھدا نہیں، پھر بھی تسی واپس آ رہے ہو، اس چیز دے اوتے اصرار کر رہے ہو کہ میں کوفہ جانا ہے، وجہ کی ہے؟ کیڑی گل ہے جڑی تھانوں اس سفر دے اوتے مجبور کر رہی ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا میں ارادہ کیتا ہویا کہ میں یہ راز نہیں کھولنا، لیکن گل اے اگر تسی زیادہ اصرار کر دے ہو تے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں اپنے خواب دے اندر اللہ دے محبوب نو ویکھیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فامرنی بامر، انہوں میں نے خاص حکم ارشاد فرمایا ہے، وانا عادل لہ، اور میں اس حکم نو پورا کر کے ہٹنا ہے، میں اس حکم تو پہلے واپس نہیں آ سکدا۔ دوویں بندے چونک گئے، حیرانگی نال ویکھن لگ پئے کہ اللہ دے رسول نے تھن انج دا حکم دیتا ہے، کیڑا حکم دیتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا اے راز اللہ اور اس دے رسول دے درمیان اور میں حسین دے درمیان، جب تک میری زندگی ہے میں راز فاش نہیں کرنا، میں لوگاں نہیں دسنا اللہ دے محبوب نے کیڑی ڈیوٹی میری لائی ہے، کس کم دے اوتے میں نے بھیجے ہے۔ حیرانگی دے نال اے لوگاں پھر اپنے اس اصرار نو چھوڑ دیتا اور پتہ لگ گیا حضرت امام علی مقام دا سفر اللہ دے محبوب دے اشارے والا سفر ہے، حکم والا سفر ہے، اے سفر خیر اور برکت والا سفر ہے، کیونکہ اللہ دے محبوب جان دیاں مشکلاں نال پہنچائے ہویا دین اج اس نو قربانی دی ضرورت ہے، دین مٹدا جا رہا ہے، میرا نواسا قربانی دے گا، جڑے لوگ دین تو ہٹ رہن انہاں دے اندر ایک نواں جذبہ پیدا ہو جائے گا، لوگ سمجھن گے کہ اگر حسین اتنی تھوڑی جی طاقت دے نال بھی باطل دے کے ڈٹ گیا ہے تے اسی ہزاراں دے اندر ساڈے قبیلے، ہزاراں دے اندر ساڈیاں تعداداں، ساڈا اسلحہ، ساڈی طاقت سن ضرور اٹھنا چاہیے، نظام دے خلاف اٹھنا چاہیے جڑا غلط طریقے نال اس امت دے وچ رائج ہو گیا ہے، کیونکہ ہن او خلافت تبدیل ہو رہی ہے جیڑی جناب ابو بکر نے قائم کیتی آئی، حضرت عمر نے قائم کی آئی، اس مسند تے اتنے عظیم لوگ بیٹھ کے گئے ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت امام حسن، ان یزید جے لوگ اگر اس خلافت دے اوتے آ گئے تے ان سارے لوگاں دی پچھلی محنت ضائع ہو جائے گی اور لوگ یزیدی کردار ہی اپنا لین گے، کیونکہ جیو جہا بادشاہ ہوندا ہے، جیو جہا انہاں دا سربراہ ہوندا ہے، عوام بھی اس رنگ وچ رنگنا شروع ہو جاندی ہے۔ آپ دا نظریہ اے کہ اگر اتنی اچھی مسند دے اوتے جس تے اتنے بڑے بڑے لوگ موجود رہن، اس مسند دے اوتے اگر یزید جے لوگ آئے چند سالاں تو بعد ساڈے ساریاں دے گھراں وچ یزید ہی یزید ہونا ہے، لوگاں دین نو چھوڑ دینا ہے، دین دی پرواہ کرنی چھوڑ دینی ہے، شراب بے حیائی اور فحش چیزاں عام ہو جان گیاں، دین ختم ہو جائے گا، اسی یہ چیز ویکھ نہیں سکدے۔ جانا میریاں نے ایک نہیں جتنیاں جانا ہون اللہ اور اس رسول تے اوتے اور دین اسلام دے اوتے قربان ہو جان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی پتہ لگ گیا اج بندے آدن علی علی کردن تے نالے آدن جڑے ابو بکر و عمر انہاں دی خلافت صحیح نہیں، انہاں دی خلافت ٹھیک نہیں، وہ چنگے بندے نان، نعوذ باللہ، حضور دے صحابیاں دے بارے غلط الفاظ۔
سوال اتنا ہے اگر ابو بکر و عمر دی خلافت ٹھیک نہیں تے حضرت علی نے تو انہوں تسلیم کیتا ہے، کوئی انہوں دے خلاف اٹھے نہیں، اے ٹھیک نہیں خلیفہ بنے ہوئے میں انہوں خلافت دو تو لاواں کوشش کراں دین نو خطرہ ہے۔ حضرت علی دا بیٹا حضرت امام حسین جس وقت یزید غلط آیا ہے تے اٹھ کھلن، اگر اے اس چیز دے خلاف آ سکدے تے پھر باپ جڑا ہے وہ تو بہادری وچ اور اعلان او کیوں نہ آ سکدے؟ جی حضرت علی حضرت ابو بکر و عمر عثمان دی خلافت نو تسلیم کیتا ہے، انہاں دے اگے کوئی اٹھے نہیں، اے دا مطلب ہے وہ خلافت ٹھیک آئی۔ جی ایتھے ٹھیک نہیں کہ حضرت امام حسین نے احتجاج کیتا، اٹھ کھڑے ہوئے، پتہ لگا جنہاں حضرت علی ٹھیک سمجھیا ہے انہاں سانویں ٹھیک سمجھنا چاہیے، اور جنہاں حضرت حسین نے ٹھیک نہیں سمجھیا سانویں انہاں ٹھیک نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آسان ہے لیکن اتنے دے باوجود بہت لوگ نہ حضرت علی دا لین اور گاڑاں ابو بکر و عمر نو دین، جیڑا نہ آپ دا کام ہے نہ آپ دے اولاد دے وچوں کسے امام نے بھی کسے صحابی دی گستاخی نہیں کیتی۔ اے لوگ ہیں انہاں دے تک جھوٹے راویاں جیڑے منافقان اتو مسلمان بنے ہوئے ہیں، انہاں جھوٹیاں گلاں بنا کے صحابیاں دے بارے کہ ابو بکر انج کر دیتا ہے جی، عمر ہنج کر دیتا ہے جی، وہ لوگاں تک پہنچا کے اے جڑے تھوڑے عقل والے لوگ آنے اس تے بفر گئے نہ کیا ویکھو جی آل رسول نال انہاں ہنج کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ مدینے میں ہویا ہی نہ کہ کسی نے حضرت علی دی گستاخی کیتی ہوئے، حضرت فاطمہ دی گستاخی کیتی ہوئے۔ اے لوگ فرقے اتھو ہی بنیادی طور تے بڑے کہ لوگاں غلط اور صحیح دا فرق نہ کڈیا، جیڑی گل سمجھ سنی او نہیں لے کے ٹر گئے۔ اے معاشرے دی تباہی دا ایک بڑا وڈا سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے دے جھوٹا ہون واسطے صرف اتنا کافی ہے وہ جیڑی گل سنے اگاں کر چھڑے۔ ایک دی نشانی جھوٹے بندے جیڑی گل سنی وہ اگاں کر چھڑی میں ہی سنیا۔ سچے بندے دی کی نشانی ہے؟ سچے بندے دی نشانی یہ ہے کہ وہ کوئی گل سندا ہے تے وہ آدا ہے سوچدا ہے پہ بھائی انج ہو بھی سکدا ہے یا نہیں، یا یہ گل انج ہے بھی صحیح میں کوئی پتہ کراں اور اوپروں کوئی پوچھاں، اگر یہ گل انج ہے تو وقت ٹھیک ہے میں مندا، اگر گل انج نہیں تو میں کیوں انج گل لگا کر چھڈا۔ اج ساڈے معاشرے وچ لڑائیاں فساد غلطیاں ہوئے ہیں، گل سنی چل اگے اس دے شروع ہو گیا، انہاں چیزاں دی تحقیق جیڑی ہے او کوئی اے گل کسے بندے کیتی ہے نہیں کیتی، انہاں کہا جی ٹھیک ہے انج سنیا ہے بس انج ہی ہونی، غلط فہمیاں، کیونکہ اللہ دے قرآن نے اس چیز تو منع فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جس ویلے تھوڑے کول کوئی بیڑا بندہ خبر لے کے آوے بات ہنج ہو گیا، فرمایا فتبینوا بات او دی گل تے لگ کے ٹھو ٹھو دے نہیں ٹر پونا بس پوچھئے جی کیوں ہو گیا، نہیں فرمایا فتبینوا پہلے او دی تحقیق کرو، پہلے کی کرو تحقیق کرو بے جڑی خبر لے آیا ہے بندہ ایڈا ایماندار نہیں ایڈا سچا نہیں۔ اج جڑا دور ہے یہ تو اس دور دی گل ہے، اج اتنے صدیاں گزر گئی ہیں، اج تک سچا بندہ ڈھونڈنا ہوئے تو بڑا مشکل ہے کہ جیڑی گل ہے جتنی ہے اتنی ہی اس چیز نو بیان کیتا جائے۔ اس واسطے معاشرے دی خرابی دی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جڑے راوی ہیں وہ غلط ہیں اور گلاں پہنچاونیاں جڑیاں او نال چیزاں رلا کے اور انہاں کا پوچھیا کدی نہیں بے اے گل ہے کہ نہیں وہ سمجھدے نہیں جی ہے، او تو پھر حالات خراب ہوندے۔ اس واسطے حضور دے صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر انہاں دے بارے اگر کوئی غلط گل کرے تو پھر اس کو پوچھنا چاہیے بس تو حضرت علی نالوں ڈھیر سیاںا ہے یا ڈھیر انہاں دے نالوں دین دی سمجھ رکھن والا ہے،
انہاں تے ابو بکر و عمر دے خلاف کوئی لفظ بولیا نہیں، نہ کو انہاں دی خلافت دے انہاں الٹ ہور اپنی خلافت کیتی ہے کہ میں انہاں دی خلافت نہیں مندا، میں اپنی خلافت لے امنا۔ جس ویلے انہاں تسلیم کر لیا ہے اور ٹھیک سمجھ کے ہی تسلیم کیتا نے تو پھر تیرا بھی حق بنتا ہے حضرت علی دے پیچھے پیچھے چل۔ حضرت امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھیا، راستے وچ ایک شاعر عرب دا، اس دا نام ہے فرزدق۔ حضرت امام حسین دی ملاقات ہوئی اودے نال۔ حضرت امام حسین نے پوچھیا کوفے دے حالات کیویں دے؟ اس فرزدق شاعر نے گل کیتی، اس نے آخیا جناب جڑے کوفے دے لوگ ہیں انہاں دے دل تین تھوڑے نال، پر انہاں دی تلواراں یزید نال ہیں، انہاں دی تلواراں یزید نال ہیں، انہاں تھوڑا ساتھ کوئی نہیں دینا۔ گلاں دی حد تک دا او بڑا اکثر حضرت امام حسین بڑے چنگے جی، بالکل جی انہاں نوں ہونا چاہیدا جی، لیکن انہاں دے وچ اے کوالٹی نہیں کہ او تھوڑا ساتھ دیں۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا اور راستے دے وچ ایک مقام دے اوتے حضرت امام مسلم بن عقیل آپ دی شہادت دی خبر بھی حضرت امام علی مقام نو پہنچ گئی کہ مسلم بن عقیل نو کوفہ دے وچ شہید کر دیتا گیا۔ جنہاں لوگاں بیعت کیتی ہے انہاں اپنی بیعت توڑ دیتی، لوگ یزیدیاں نال رل گئے۔ آپ نے اوتھے بھی یہی لفظ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، جویں اللہ تعالی مرے اسی اس دے امر تے راضی۔ ایدو ابن زیاد جڑا کوفے دا گورنر آ، اس نے فوجاں مختلف لوگاں دے کے حضرت امام حسین دا راستہ روکن واسطے مختلف علاقیاں وچ پھیلا دیتی کہ حضرت امام حسین کوفہ دے اندر نہ پہنچ سکے۔ ہور ایک فوج دا کمانڈر آ، وہ حضرت امام حسین نال آ کے ملیا، اس نے گل بات کی تھی کہ سن حکم ہے ابن زیاد دی طرف جڑا یزید دا گورنر ہے کہ اسی تھوان روک دئیے جتھے تھوڑے نام ملاقات ہو، اسی تھوان اگے نہیں جان دیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ایک کوئی مناسب گل نہیں، اگر تو میں جنگ دا ارادہ لے کے آیا ہوا تے میرے نال پورا لشکر ہوندا جنگ والا، میرے نال اپنے گھر دے لوگ ہیں اور میرے نال چند ساتھی ہیں، اسی جنگ دے ارادے نال نہیں آئے، ساڈا ارادہ جنگ دا نہیں ہے، اور اگر تسی یہ سمجھدے ہو کہ میرا آنا ہے تے ٹھیک نہیں تے میں واپس چلا جانا۔ انہاں کہ نہیں جی سانے حکم ہے کہ واپس بھی نہیں جا سکتے، اسی تھوان روک کے رکھنا جتنے تک سان اتو کوئی حکم نہیں آ جاندہ ابن زیاد آلو یا اس نو یزید آلو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ گل ہے تو تسی میں کسے جتھے جہاد ہوندا پیا ہے، مسلماناں دے مجاہدین لڑ رہے ہیں اسلام دے دشمناں نال، میں اتھے چلا جانا، میں جہاد شریک ہونا، انہاں نال لڑ کے جان دینی یہ کوئی ایڈی اچھی گل نہیں، میں اتھے اسلام واسطے لڑدا، میں اتھے اپنی جان دینا۔ اے حضرت امام حسین حجت پوری کر رہے ہیں تاکہ کل نو قیامت تڑ دیں انہاں یزیدیاں کو کوئی دلیل نہ ہوئے بھئی سان تک کسے دسیا نہ تھوڑا جا سمجھیندے تے اسی آکھنا جی انجی کر لے۔ پھر حضرت امام حسین نے تریا آپشن یہ دیتا کہ اے بھی گلا نو بندے تسی آدھے ہو کہ یزید آلو آرڈر آوے تاں اسی جو کرنا ہے تھوان چلن دینا ہے کہ تسی میں یزید کو لے جاؤ، میں ڈائریکٹ یزید نال گل کرساں، میں سمجھائی سا اس کو گل اپنی کہ اے چیزاں ٹھیک ہیں نہ غلط ہیں۔ انہاں کہ اسی اے بھی نہیں کر سکتے، سن اس چیز دا بھی حکم نہیں۔ اے پھر جڑے آپشن تریوے آن انہاں اس چیز نو قبول نہ کیتا اور حضرت امام حسین دے گرد گھیرا تنگ کر دیتا۔ 7 محرم نو آپ دا اور آپ دے ساتھیاں دا پانی بند کر دیتا گیا۔
تاکہ مجبور ہو جاؤں بھوک اور پیاس دی وجہ تو آکھن کہ اسی یزید دی بیعت ایتھے ہی کر دیں، انہاں دا خیال یہ آ کہ ایتھے بیعت کر. حضرت امام حسین دا موقف ہے کہ ایتھے بیعت نہیں ہو سکتی جتنے تک میں اودے ملاقات نہ کراں، میں ان آکھاں نہ اے غلط ہے اے صحیح ہے. اگر انہاں چیزاں تے صحیح تھے ہوے تے بیعت دے وچ کیڑا حرج ہے، سارے کر دے. جے ٹھیک انسان ہوے تے بیعت دے وچ نہیں حرج، جے غلطی تے قائم رہے تے اسی بیعت نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک امام حسین دی بیعت جڑی ہے سارے لوگاں مطمئن کر سکتی ہے کہ یزید ٹھیک ہے، تاں ہی تو حسین جی بیعت کی اور میں یہ چیز گوارا نہیں کر سکتا. ہن لشکر نے اور بھی فوجاں اتنے پھر اکٹھیاں ہونیاں شروع ہو گئی. 9 محرم نو انہاں حملے دا ارادہ کیتا حضرت امام حسین. حضرت امام حسین نے پیغام بھجوایا کہ اگر تسی لازمن میری جان دے دشمن بنی گئے ہو تو پھر ایک رات دی میں مہلت دیو، کل تسی بے شک اپنے کر لیے ہے حملہ کریا ہے جو تسا کرنا ہے، کہ ایک رات جیڑی ہے او میں اپنے رب دی عبادت وچ مزید گزار لوں. وہ پیغام پیچھے لے گیا، ٹھیک ہے جی ایک رات دا ٹائم مل گیا. یہ حضرت امام حسین دی آخری رات ہے. آپ نے اپنے گھر والے نے اکٹھیاں کر کے انہوں درس و تدریس کی تھی، صبر دی تلقین کی کہ مشکل وقت ہے، اسی سارے شہید ہو جانا ہے اور اتنے تھوڑے اتنے بڑی ازمائش ہونی عورتوں دے اتنے. کوئی واویلا نہیں کرنا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا جدا شریعت نے حکم نہیں دیتا یا جس تو روکیا. اے جڑی نوح خانی ہے نا میت واسطے نوے پڑھنے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر روایت اس تو روک دیتا، فرمایا جہالت دا کام ہے، اے اسلام دا کام نہیں. جاہلیت دے وی لوگ انج کردے ہیں کہ نوے پڑھدے ہیں، میں انہاں نویاں تو تھن روک رہے ہیں. اور وال نوچنے، گلاں دے اوتے پٹنا، اے چیزاں کرنیاں، واویلا کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو روکیا. یہ صبر دے دائرے وچ نہیں آمدا. حضرت امام حسین نے چیزاں سمجھائیاں اپنے گھر والے اور اس آخری رات نو بھی تلاوت قرآن مجید، نوافل، صبر، ذکر اذکار، یہ چیزاں حضرت امام حسین نے کی. اور چراغ بجھا کے آپ نے فرمایا یہ لوگ میری جان دے دشمن ہیں، میں شہید کر سن تو اس تو بعد تھوڑے حل نہیں آمدے، تسی واپس چلے جاؤ جڑا جانا چاہتے ہو، تے میں یہ میری جان دے دشمن ہے میں شہید کر سن، انہاں دی گل ختم ہو جائے. لیکن حضرت امام حسین نے جس وقت دوبارہ چراغ جلایا کچھ دیر تو بعد تے ایک ساتھی بھی اتنے اٹھیا نہ. انہاں کہ جی اگر تھوڑی جان دے دشمن ہیں تے تھوڑے تو بغیر ساری زندگی دا بھی کوئی لطف نہیں. یہ حضرت امام حسین دی آخری رات. آج فرق یہ ہے امت حضرت امام حسین دا ذکر بڑا ہے، دیہڑا بھی بڑی شوق نال منایا جاتا ہے، جلوس بھی بڑے، سارا کچھ ہے، لیکن جڑی انہاں دی تعلیم ہے وہ کوئی. اور لوکاں سمجھے ہوئے بس حضرت امام حسین نو انجی دا لا لینا، با انہاں دے نام دے نعرے نورے تے کوئی نیازاں پکا کے تے کر کے تے اسی آکھنا جی اسی تے بڑا کم کیتا تواڈے. اے حضرت امام حسین نو چیز مطمئن نہیں کر سکتی. انہاں دین نو بچاؤن واسطے قربانی دیتی ہے، اے نعرے بچاؤن واسطے قربانی نہیں دیتی. اور جس بندے دی زندگی وچ حسینی کردار کوئی نہیں، او ود باویں جیڈا اس دے اوتے کردا رہے او آل بیت نو متاثر نہیں کر سکدا، نہ ہی آل بیت اس تے خوش ہو. اس چیز واسطے آخری رات حضرت امام حسین نے مکمل عبادت دے اندر گزاری. جیڑا بندہ اگے ہی مسلسل اپنے رب دی یاد وچ ہوندا ہے اس نو کی فرق پوندا ہے، لیکن نہیں حضرت امام حسین دسنا چاہتے ہیں کہ تھون تھوڑا جہا بھی ٹائم مل جاوے تے اپنے رب رجوع کر کے ہی گزار دے.
اور آئی ساڈے کول تا ٹائم ہے نا، سان تا کوئی نہیں نا کسی صرف ایک رات دیتی ہوئی ہے، ایک دن دیتا ہوا ہے، کل تو تہاڈی زندگی ختم ہو جائے. ٹائم ہے وقت بھی بندے نماز ال نہیں آمدے، ذکر ال نہیں آمدے، تلاوت ال نہیں آمدے، اور وقت نہ حسینی کرندے. ایک اللہ دے بندے نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. انہاں فرمایا میں سب تو زیادہ حیران انہاں بے وقوفاں تے ہونا جڑے زبان چو حسین حسین کردین اور حسین دا کردار دے وچوں کوئی چیز اپنے اندر پیدا نہیں کردے. جڑیاں خوبیاں حضرت امام حسین دیاں ہان یا جڑا سبق آ جڑی انہاں گل سمجھائی او دے چوں ایک بھی نہیں زندگی چ مننی. ہر کام الٹ کرنا ہے تے نہ اپنا حسینی کرنا. انہاں فرمایا میں ساری زندگی انہاں لوگاں تے حیران ہوندا رہیا بھی کس نوں دا لیندے پے. جے وردی پائی ہوئی ہوے نا پاکستانی فوج دی تے مت کم ہی وہی کرنے جڑے پاکستانی فوج کردی پئی تے کم بندہ او کرے جڑے انڈیا دی فوج کردی پئی ہے. جے کشمیر ظلم انڈیا دی فوج کردی پئی ہے تے جے پاکستانی وردی پا کے اے بھی اس سے کام میں شامل ہو جاوے تے وقت اے پاکستان دا وفادار نہیں بلکہ غدار ہے. کی یہ غدار ہے. صرف وردی پاؤن نال زہری بکھاوے نال بندہ وفادار ثابت نہیں ہوندا جتنے تک او کم نہ کرے جڑا کام تے ذمہ لایا گیا. تے اے حسینی کام جڑا ہے کوئی چھوٹا کام نہیں. باطل دے خلاف کھڑونا حسینیت جتے تھانوں پتہ لگدا ہے اے بندہ غلط ہے، ایس بندے وعدہ کیتا ہے انج ناس کرنی تھوڑا حق ہے. جس وعدہ کیتا ہے او دے نال نہ کھڑو، جس دے نال وعدہ ہویا او دے نال کھڑو جاؤ. ایس نالے زیادتی ہے. اے ہے حسینی کردار. تے جے ٹائم آوے تے تسی آکو ساڈی برادری دا مسئلہ ہے بھاویں غلط کرے یا صحیح کرے یہی سچا ہے. موڑے حسینی کردار کوئی نہیں. بات نہ کوئی حسینی مشن ہے نہ کوئی حسینی چیز ہے. تھوڑے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اے دو بندیاں دے درمیان مسئلہ ہے، ایس غلط کیتا ہے نہیں نہ کرنا چاہیے. اے حسینیت اے نہیں بہنے میرا پتر ہے یا میرا بھتریجا ہے یا میرا بنیا ہے ہن باویں غلط بھی کیتا صحیح ٹھیک ہے. اے حسینیت نہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ سن سمجھنے دی توفیق دے وے اور اپنی زندگی وچ حضرت امام حسین دی آخری رات جڑی ہے اس نو یاد رکھنے دی توفیق نصیب فرمائے کہ انہاں کس طرح گزاری. صبر دی تلقین کیتی کیونکہ صبر وہ چیز ہے جس تو مدد منگن دا حکم قرآن نے دیتا. کہیں حکم دیتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والےو صبر تو مدد لو تے نماز تو مدد لو. ساڈے بندیاں ہر شے کولوں مدد منگی ہے، ہر شے، لیکن صبر کولوں مدد نہیں منگی. بھئی صبر کریے، حوصلہ کریے، برداشت کریے اس چیز نو نہیں. وہ دن جو کرنا ہے ہونی کرنا ہے، ہر چیز دا فیصلہ ہونا چاہیے. اس صبر دی تلقین نہیں. اور نہ ہی نماز کولوں مدد لے رہے ہیں. بھئی کوئی مشکل آئی ہے تے اسی کو تو نفل پڑھیے یا اپنے رب ال رجوع کریے. اللہ تعالیٰ سن اس چیز نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. اس تو اگے انشاءاللہ ساڈا اگلے جمعے تے کہ عاشورے والے دن کس طرح حضرت امام حسین نے قربانیاں پیش کیتیاں. وما علیہ